فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ معزز سامعین، قرآن مجید کی صورتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری اور ایک بہت ہی خوبصورت صورت، جس صورت سے 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اس صورت کو سورہ الاسراء یا بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کو اس صورت کی تلاوت فرماتے تھے، سونے سے پہلے اس صورت کی تلاوت فرماتے تھے، اور یہ صورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے کچھ ہی پہلے کے دور کی صورت ہے، یعنی اس دور کی صورت کہ جس دور میں کفار مکہ کی مخالفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ شروع میں تو وہ صرف نکتہ چینی کرتے تھے، پھر نکتہ چینی سے بڑھ کر انہوں نے طنز آمیز لقمات کہنے شروع کیے، پھر گالم گلوچ پر آئے، پھر اس کے بعد وہ جسمانی اور مالی تشدد اور ظلم تک آ گئے، اور پھر یہاں تک نوبت آ گئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے تھے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا بھی ذکر کیا، اور وہ نعمتیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور ان نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت کہ جسے ہم معراج کے سفر کے نام سے جانتے ہیں، کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد بیت الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور پھر وہاں سے لے کر ساتوں آسمان کی سیر کروائی، اور وہاں پہ مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے حالات اور واقعات دیکھے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو اس رات میں مسجد بیت الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ اور پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا عرش اور اللہ تعالیٰ کے دربار اور وہاں کے بھی جو سارے مناظر دیکھے، اور 2 مساجد روئے زمین پر بننے والی پہلی مسجد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر بننے والی پہلی مسجد بیت الحرام تھی، اور اس مسجد کے بعد روئے زمین پر جو دوسری مسجد بنی وہ مسجد اقصیٰ کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں، اور ان دونوں مساجد میں جو فاصلہ ہے وہ تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا کراچی سے اسلام آباد تک کا فاصلہ ہے، اور اس زمانے میں سفر پیدل یا گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ ہوتا تھا۔ تو کفار مکہ نے جب یہ بات مسلمانوں کے توسط سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب یہ واقعے کی مثال بتائی، اور پھر صحابہ کرام سے جب یہ کفار مکہ تک یہ بات پہنچی، تو کفار مکہ نے بہت مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو کہ یہ مسلمانوں کے نبی کے پاس کون سی ایسی طاقت تھی کہ جسے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ اور جب یہ بات کفار مکہ نے کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس بات کی گواہی دی، اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے یہ بات سچ کہی ہے، اور اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے بڑھ کر اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ ان کے پاس جو بھی بات آتی ہے وہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے، وحی کے ذریعے آتی ہے، اور وہ ہر بات سچ کرتے ہیں۔ اسی تصدیق کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دینے والے پہلے صحابی تھے۔ اور اس کی آیت نمبر 80 جو کہ آج کے ہمارے خطبے کا موضوع ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ اے میرے رب وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، مجھے جہاں بھی داخل کیجئے، مجھے جہاں بھی لے کر جائیے، مُدْخَلَ صِدْقٍ، مجھے سچائی کے ساتھ لے کر جائیے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے جہاں سے نکالیے تو مجھے سچائی کے ساتھ نکالیے۔ تو یہ جو دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، یہ دعا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، کیونکہ انہوں نے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سفر کی گواہی صدیق ہونے کے ناطے سے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اور اخلاق، جو صادق اور امین کا کردار تھا، ان تینوں چیزوں کے ساتھ یہ ایک پیاری سی ایک دعا جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ اور اس آیت سے جو پچھلی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو کفار مکہ ہیں یہ کوئی پلان بنا رہے ہیں کہ آپ کو مکہ کی وادی سے اور مکہ کی زمین سے وہاں پر نکال دیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، عن قریب یہ جو کفار ہیں یہ آپ کو اس سرزمین سے نکال دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک اور خوشخبری بھی دے رہے ہیں، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن وہ یہ کام اگر کریں گے بھی تو بہت ہی تھوڑے عرصے کے لیے یہ کام وہ کر سکیں گے۔ اور اس میں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر بھی گئے تو جلد ہی ہجرت کے بعد وہ دوبارہ مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے دوبارہ لوٹیں گے۔ اور یہ بات ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ جب مکہ میں مسلمان نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو حکم تھا کہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت اللہ سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے ماں کی طرح پیار کرتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی بیت الحرام میں یعنی کعبۃ اللہ میں جب نماز ادا کرتے تو ان کا رخ تو بیت المقدس کی طرف اور مسجد اقصی کی طرف ہوتا، لیکن کیونکہ بیت اللہ میں آپ کہیں بھی ہوں اور تو آپ اپنا چہرہ جو ہے اور منہ بیت اللہ کی طرف کر سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سمت ایسے رکھتے تھے کہ اس میں بیت اللہ بھی آتا تھا اور بیت المقدس کی طرف مسجد اقصی کی طرف بھی ان کا چہرہ ہوتا تھا۔ لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے تو مدینہ کی جو سمت تھی وہ فرق تھی۔ مدینہ میں جو قبلہ اول کی جو سمت تھی، مسجد اقصی کی سمت اگر مغرب میں ہے تو بیت اللہ مشرق میں تھا، یعنی بالکل اس کی مخالف سمت میں تھا۔ یعنی اگر قبلہ کی سمت اس طرف ہے تو کعبۃ اللہ کی سمت بالکل اس کے مخالف تھی۔ تو وہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سمتوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کا مسلمانوں کا جو قبلے کا رخ ہے وہ بیت الحرام کی طرف کر دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ المنورہ میں یہ سورہ بقرہ کی جب آیات نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا قل اللہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے، آپ جہاں بھی اسے ڈھونڈیں گے آپ اللہ تعالیٰ کو وہاں پر پا سکتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل میں ایک ہے کہ یہ کفار مکہ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور میں نے اس شہر سے ہجرت کرنی ہے، اس شہر سے کہ جہاں پر ان کا خاندان ہے، ان کا گھر بار ہے، بیت اللہ ہے، اور سارے گھر والے لوگ ہیں اور یار دوست ہیں اور سارے صحابہ اکرام ہیں، اور وہاں سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہر کے جہاں پر وہ پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے ظلم سے بچنے کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اب ہماری اگر آنکھ سے دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خطرہ تھا، اور وہ جان کے خطرے سے
خوف سے وہاں سے نکلنا چاہتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہجرت جان کے خطرے یا خوف سے نہیں تھی، کیونکہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی آیات نازل کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور پھر ان کے پیچھے کفار کے جو دستے ہیں ان کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ غار میں چھپ جاتے ہیں اور وہ چھپتے ہیں اور بلندی پر وہ دشمنوں کے قدم بھی دیکھ سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں لا تحزن، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا. یہ نہیں کہا کہ لا تخف، کہ خوف نہ کریں، ڈرے نہیں، یہ کہا کہ غم نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی سچائی کے چھوٹ جانے کا غم تھا. انہیں یہ غم تھا کہ وہ اگر مکہ المکرمہ سے نکل کر جا رہے ہیں، اللہ کی اس سرزمین سے نکل کر، تو سچائی کا ایک راستہ تھا، اس سچائی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس غم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس غم کو دور کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو جان کا ڈر نہیں تھا، پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا. غم یہ تھا کہ اگر قتل کر دیے جاتے ہیں تو غم یہ تھا کہ جو سچائی ہے اس کے ختم ہونے کا غم تھا. یعنی سچائی جان سے پیاری تھی، ہر چیز سے پیاری صدق اور سچائی تھی. اب سامعین گرامی، اس صدق کا اور سچائی کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں ان آیات کی اکثر ہم تلاوت بھی کرتے ہیں نمازوں میں، اور بڑی ہی وہ خوبصورت آیات ہیں. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اقم الصلاة، نماز کو قائم کیجئے، لدلوک الشمس، جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے. یعنی ظہر کی نماز سورج ڈھلتا ہے 12 بجے کے بعد، پھر اور ڈھلتا ہے، پھر عصر کی نماز، پھر جب اور ڈھلتا ہے تو مغرب کی نماز، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اور رات کے ڈھلنے تک، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز. لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ رب العالمین نے صلاۃ الفجر نہیں کہا، رب العالمین نے کہا وقرآن الفجر، کہ فجر کے وقت کا قرآن اس کو قائم کریں. فجر کے وقت کی نماز قرآن الفجر ہے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی نمازوں میں تو مختصر تلاوت کرتے تھے، مغرب میں اور عشاء میں، لیکن فجر کی نماز میں تھوڑی سی لمبی تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو ایک بہت ہی عظیم رتبہ عطا فرمایا. وقرآن الفجر، کہ رات کا اندھیرا ختم ہو رہا ہے، سیاہی ختم ہو رہی ہے، ظلم کی رات ختم ہو رہی ہے، ایک نیا سورج نئی امیدوں اور نئی امنگوں کے ساتھ اور ایک نئے پیغام کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے. ظلم کی اور تکلیف کی اور جو مصیبتوں کی رات ہے وہ ختم ہو رہی ہے، رحمتوں کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، اور ان رحمتوں کی کرنوں سے اللہ تعالیٰ اجالا کر رہے ہیں، اور چرند اور پرند اور مخلوقات اور پودے اور نباتات اور حیوانات اور یہ جو پانی کا یہ جو پورا ایک جسے ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں یہ سورج کی کرنوں کے نکلنے کے ساتھ وجود میں آ رہی ہیں. تو وہ قرآن الفجر، کہ جب تم قرآن سے تعلق کو جوڑ لو گے تو تمہاری مشکلیں مصیبتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، تمہاری مشکلیں اور مصیبتیں تو ختم ہو جائیں گی. جس طرح اندھیرا سورج کے نکلتے ہی اجالے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس طرح اگر تم قرآن الفجر سے اپنا تعلق جوڑو گے تو تمہاری جتنی مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں وہ آسانیوں میں اور رحمتوں میں اور برکتوں میں بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز اور فجر کی تلاوت کے وقت فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں. یعنی فرشتے گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ گواہ ہیں کہ اللہ کے بندے بالکل ابھی رات کا اندھیرا ہے اور رات کے اندھیرے سے روشنی کی کرنیں بالکل ابھی پھوٹا ہی چاہتی ہیں، اور وہ اللہ کے حضور اپنی رہنمائی کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے حضور اپنا
پیشانی زمین پر رکھ رہے ہیں اور اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس سے رہنمائی لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دن میں خیر ڈال، برکتیں ڈال، رحمتیں ڈال۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فجر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب رات کے فرشتے بھی موجود ہیں، دن کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رب العالمین نے فرشتوں کے دو گروہ بنائے ہوئے، ایک گروہ اللہ کے بندوں کی جو عبادات ہیں ان کو رات کے وقت اس کو نوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک گروہ دن کے وقت دیکھتا ہے۔ اور فجر کا وقت وہ ہے جب رات کے فرشتے بھی موجود ہیں اور دن کے فرشتے بھی موجود ہیں، ایک گروہ آ رہا ہے، ایک گروہ جا رہا ہے۔ اور جب یہ فرشتے رب کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ یہ رات کے فرشتے تھے، فجر کے وقت آئے، تو فجر کے وقت اللہ کے بندے نماز میں مشغول ہیں، رات کے وقت آئے تھے تو اللہ کے بندے اس وقت بھی نماز میں مشغول تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں اے رب العالمین، جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی جس وقت ہم نے ان کو جس حال میں بھی پایا وہ نماز ہی پڑھتے رہے، اور وہ اے اللہ آپ کی پاکیزگی بیان کر رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، امت کے لیے حکم نہیں ہے، امت کے لیے تو یہ چیز نوافل بنا دی گئی کہ جب رات کا آخری حصہ ہے قیام اللیل کیجئے، تہجد کے نوافل پڑھیے، نافلۃ لک، یعنی یہ ایک زائد نماز ہے، ایک فرض نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کی پابندی کو بھی مشروط کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ عبادت دی گئی۔ اور ہماری دنیا کے آپ دیکھتے ہیں لیڈر ہوتے ہیں تو انسان جتنے بڑے عہدے پہ چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تو بہت بڑا افسر بن گیا ہوں، میں نے تو کم سے کم کام کرنا ہے۔ وہاں پر جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے وہ سب سے زیادہ عبادت کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام تھا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو قیادت کے اہل سمجھتے ہیں اور جنہوں نے مختلف شعبوں میں لوگوں کی قیادت کرنی ہے، انہوں نے زیادہ کام کرنا ہے۔ حاکم کے لیے عیاشی اور پروٹوکول نہیں ہے، اسے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آپ یقین رکھیے، آپ امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت ہی بلند اور اعلیٰ درجے کے مقام پر، جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، اس مقام پر فائز کر دے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ مقام محمود وہ مقام ہے قیامت کے دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ کا عرش لگا ہوگا اور سارے لوگ قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جمع ہوں گے، اور کسی بھی شخص کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ اجازت ہوگی نہ کسی کی جرت ہوگی کہ کوئی شخص کسی سے بات کر سکے۔ وہ ایک دو مرتبہ مجھے کبھی ایوان صدر میں یا وزیر اعظم کے ایوان میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہ کسی باہر جو ویٹنگ روم تھا ادھر بیٹھے تھے، تو جس طرح عام بات کرتے ہیں تو میں نے کسی دوسرے سے بات کی تو فوراً ایک صاحب آ گئے، دربان صاحب، وہ کہتے ہیں جناب ذرا آہستہ بات کریں۔ میں نے کیوں؟ کہتے ہیں جناب یہاں کا یہ پروٹوکول ہے، آپ یہاں پہ اونچی آواز میں جس طرح آپ آواز میں بات کرتے ہیں یہاں بات نہیں کر سکتے، آپ آہستہ آواز میں بات کریں۔ تو میں نے پھر ادھر ادھر دیکھا تو میں نے دیکھا سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیوں میں بات کر رہے ہیں۔ یہ انسان کے دربار ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار جس دن ہوگا تو وہاں پر کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور تمام جتنے برگزیدہ انبیاء تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے حضور بول نہیں سکیں گے، اور ایک ہی ہستی جو ہے وہ اللہ کے حضور سفارش کر سکے گی اپنی امت کی، اور وہ ہستی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور وہ وہاں پر اپنی امت کی سفارش کر سکیں گے۔ اور یہ ایک بہت وسیع حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بات نہیں کر سکیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بات نہیں کر سکیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں بات کر سکیں گے،
کوئی بھی برگزیدہ پیغمبر اور نبی بات نہیں کر سکے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر سکیں گے۔ یہ وہ مقام محمود ہے کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے، اور یہ مقام اللہ کے بندے کو بھی اس وقت حاصل ہو۔ وہ مقام تو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اس مقام کی تھوڑی سی جھلک ہمارے اخلاق اور کردار میں بھی آ سکتی ہے اگر ہم اپنی نمازوں کی اور نماز تہجد کی بھی اگر پابندی کرنا شروع کر دیں یا کبھی کبھی بھی پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی شاید چھوٹی سی جھلک ہمارے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دعا آ رہی ہے جو کہ آج کے ہمارے اس خطبے کا موضوع ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ آپ مجھے جہاں بھی داخل کریں سچائی کے ساتھ داخل کریں، اور جہاں سے بھی مجھے نکالیں سچائی کے ساتھ نکالیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ مکہ المکرمہ سے بھاگنا، جسے عام زبان میں کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے بھاگ کر چلے گئے، اور ہم اسے ہجرت کہتے ہیں۔ مکہ سے بھاگنا شکست نہیں ہے، فتح کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال کر لے جا رہے ہیں، کس چیز کے ساتھ؟ سچائی کے ساتھ۔ ادخلنی مدخل صدق، اور داخل کریں گے مدینہ المنورہ میں سچائی کے ساتھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ سے دوبارہ نکالیں گے سچائی کے ساتھ، اور مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے دوبارہ داخل کریں گے مدخل صدق، سچائی کے ساتھ دوبارہ داخل کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل حالات میں کہ جہاں پر جان کا خطرہ ہے، جہاں پر ایمان کا خطرہ ہے، گھر بار چھوڑ دیا، ہجرت کر دی، سارا کچھ نکل کر چھوڑ دیا، لیکن کوئی ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا کہ میرا کوئی مددگار بن جائے، مجھے کوئی فوج کا دستہ مل جائے، مجھے کوئی سیکورٹی مل جائے، مجھے کوئی پروٹوکول مل جائے، میرے پاس کوئی فوج ہو تو میں یہاں پر لڑائی کر سکوں، مجھے کوئی وسائل مل جائیں، مجھے کوئی اسباب مل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں مانگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل کیجئے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے جب نکالیے تو پھر بھی سچائی کے ساتھ نکالیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر سچائی ہے تو پھر سب کچھ ہے، سچائی ہے تو پھر اسباب بھی آ جائیں گے، سچائی ہے تو جانثاروں کی تعداد بھی جمع ہو جائے گی، سچائی ہے تو مال اور دولت بھی بن جائے گا، سچائی ہے تو جانثاروں کی ایک بہت بڑی فوج بھی بن جائے گی، تلواریں بھی آ جائیں گی، گھوڑے بھی آ جائیں گے، اونٹ بھی آ جائیں گے، اور سچائی ہے تو وسائل تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور سچائی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ عارضی طور پر تو شاید کچھ مل جائے، جیسے ہم اکثر کبھی شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ یہاں پر جھوٹ بول لو، یہاں پر کوئی ڈنڈی مار کے کوئی چھوٹا سا کام کر لو، تمہیں وقتی طور پر کوئی فائدہ ہو جائے گا، وقتی طور پر تھوڑا سا تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن لانگ ٹرم میں سامعین گرامی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور نہ ہی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے جو تکلیفیں اور مظالم اور جو مصیبتیں آ رہی تھیں، آج کل ہم جس دور سے اور جن تکالیف سے اور جن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، ان تکالیف کا اس سے موازنہ کریں تو شاید کروڑواں حصہ بھی ہمارے حصے میں نہیں آیا ہو۔ چھوٹی چھوٹی تکلیف ہوتی ہے اور ہم بڑا بلبلا اٹھتے ہیں کہ ہمارے پہ بہت تکلیفیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں اور ظلم اور مصائب اور مشکلات کے پہاڑوں سے نکل رہے ہیں، اور انہیں 3 پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ مصیبتیں کتنی ہی ہیں، سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا، تکالیف کتنی ہی ہیں، نماز کا دامن نہیں چھوڑنا، اور مظالم کتنے ہی ہیں، قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا۔ سچائی کا دامن، قرآن کا دامن اور نماز کے دامن، ان 3 دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں تمہارے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہ صرف مشکلات سے نکال لیں گے، مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اور تمہیں کسی ایسی جگہ پر داخل کریں گے جہاں پر بہت ہی زیادہ نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ تو سامعین گرامی، جب سچائی چلی گئی
تو سب کچھ چلا گیا. سچائی چلی گئی، سب کچھ چلا گیا. نماز چلی گئی، سب کچھ چلا گیا. اور قرآن الفجر، اور جب قرآن چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا. تو سامعین گرامی، جب قول اور عمل کی سچائی موجود ہوتی ہے تو پھر اللہ کا بندہ صدیق بنتا ہے. وہ ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق بنتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس دعا میں آگے کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے اللہ اپنی جناب سے مجھے ایک ایسی سوچ دے دیجئے اور مجھے ایک ایسی حکمت اور ایسا علم عطا کر دیجئے جو مجھے غلبہ دے دے اور جو مجھے سکسیس دے دے، مجھے کامیابی دے دے. اے اللہ اپنی جناب سے مجھے ایک ایسی سوچ اور ایک ایسا سکون اور ایک ایسی حکمت عطا کر دیجئے کہ جس حکمت سے میں غلبہ پا لوں. اور کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ میرے لیے لوگوں کو، مخلص اور سچے لوگوں کو میرا مددگار بنا دیجیے، کیونکہ اکیلا بندہ تو زندگی میں بہت زیادہ کام نہیں کر سکتا. اگر آپ نے زندگی میں کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کو اپنے ساتھ ایک مخلص ٹیم کا تعاون درکار ہے، اور وہ تعاون اللہ کی رحمت سے ہی آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر کیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. تو سامعین گرامی، آپس میں جو تعاون آتا ہے اور جو پیار آتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہی آتا ہے. اور پھر آپ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ مجھے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد دے دیجئے. میرا اتنا اعتماد اور میرا اتنا کانفیڈنس ہو اور اللہ پر اور اپنی صلاحیتوں پر کہ میں پوری کوشش سے اور محنت سے کوئی بھی دنیا کا کام کر سکتا ہوں. جو بھی کام کروں سوچ سمجھ کر کروں، جو بھی کام کروں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت اور برکت کی دعا مانگ کے کروں. جذبات میں آ کر کوئی بھی کام نہ کروں، لالچ میں آ کر، وقتی لالچ میں آ کر کوئی بھی کام نہ کروں. اے اللہ میری سچائی کو میرے ساتھ رکھیے، اے اللہ میری حکمت کو میرے ساتھ رکھیے، اور اے اللہ میری حکمت کو بڑھا دیجئے. کچھ بھی ہو جائے یہ سچائی میرے ہاتھ سے نہ جائے، کچھ بھی ہو جائے یہ سچائی میرے ہاتھ سے نہ جائے. سامعین گرامی، آج کل جتنے بھی معاشرے اور جتنی بھی قومیں ترقی کر رہی ہیں، ان قوموں کی ترقی میں ایک بنیادی کردار سچائی کا کردار ہے کہ عمومی طور پر ان معاشروں میں آپ کو سچائی ملتی ہے، آپ کو دیانتداری ملتی ہے. وہاں پہ عمومی طور پر لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنا کام پوری دیانتداری سے کرتے ہیں اور سچائی سے کام کرتے ہیں، سچ کو چھپاتے نہیں ہیں. تو سامعین گرامی، مسلمان کی سچائی، اللہ کے بندے کی سچائی اسے قابل اعتماد بناتی ہے، اسے بھروسہ کے قابل بناتی ہے، اسے صادق اور امین بناتی ہے. وہ چاہے کسی بھی شعبہ میں ہو، چاہے وہ نوکری میں ہے، چاہے وہ تجارت میں ہے، چاہے وہ بزنس میں ہے، چاہے وہ سیاست میں ہے، چاہے وہ ملازمت میں ہے، کسی بھی زندگی کے شعبے میں ہے. اگر اس اللہ کے بندے میں سچائی نہیں ہے اور اس اللہ کے بندے میں دیانتداری نہیں ہے تو وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اگر آ رہی ہے اور یہ سچائی اور صدق آ رہی ہے تو پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت پیغام دے رہے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے والا ہی ہے. باطل کی زندگی اور باطل کی جو چمک اور جو چکا چوند ہے وہ تمہاری آنکھوں کو وقتی طور پر خیرہ تو کرتی ہے، لیکن باطل مٹنے والا ہے. لیکن یہ باطل نعروں سے نہیں مٹ، یہ باطل تقریروں سے نہیں مٹ، یہ باطل باتوں سے نہیں مٹنا. یہ باطل انڈیا کو
اور امریکہ کو اور اسرائیل کو تانے دینے سے اور کوسنے سے اور گالیاں دینے سے نہیں مٹنا۔ یہ باطل اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق اور امین اور اس سچائی اور اس اخلاق اور ایک کردار کی جھلک کو اگر اپنے اندر لائیں گے تو اس سے یہ باطل یہ مٹے گا، اور انشاءاللہ ضرور مٹے گا۔ تو سامعین گرامی، مسلمان کی طاقت اس کی سچائی ہے، مسلمان کی طاقت اس کی نماز ہے، مسلمان کی طاقت قرآن الفجر ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جس وقت فرشتے حاضر ہیں اور تمہاری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں، اور پھر یہی تین چیزیں مل کر جب ان تین چیزوں کا مرکب بنتا ہے تو پھر وقل رب ادخلنی مدخل صدق، یہ اسے جہاں بھی داخل کرتی ہیں، جس شعبے میں بھی لے کر جاتی ہیں، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ آجر ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہے، تجارت میں ہے، سیاست میں ہے، وہ سچائی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ وہاں جاتا ہے، وقل رب ادخلنی مدخل صدق، اور جب وہاں سے نکلتا ہے کسی اور جگہ جاتا ہے واخرجنی مخرج صدق، تو وہاں پر بھی وہ سچائی کے ساتھ جاتا ہے، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور پھر وہ اللہ سے حکمت مانگتا ہے اور اللہ سے اپنی خود اعتمادی مانگتا ہے، اللہ کی مدد اور اللہ کی برکت مانگتا ہے اور لوگوں کا تعاون مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کا تعاون بھی اس کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق کا یہ ایک دعا ہے، پیاری دعا، خوبصورت دعا۔ میں سمجھتا ہوں ہماری ہر دعا کا حصہ ہونی چاہیے کہ جب ہم اللہ سے بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں تو سب چیزوں کو ایک طرف چھوڑ دیں، اور یہ اگر ایک دعا ایک طرف ہے تو ہماری ساری خواہشیں، ہماری ساری حاجات رب العالمین پورے کر سکتے ہیں، اسی طرح کہ جس طرح رب العالمین نے صرف اس ایک دعا کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مشکلات کو اور ساری شکستوں کو فتوحات میں اور نعمتوں میں اور برکتوں میں بدل دیا تھا۔ اقبال کے اس کلام کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اقبال نے دل مسلم کی دعا میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، بے لوث محبت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قول اور عمل کی سچائی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم جو کہتے ہیں ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء الرؤوف الرحیم۔